بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والا بنا کر پیدا فرمایا۔ مزید احسان ہے اللہ کا، اس نے ہم سب کو عالمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر عالمی دین کی ذمہ داری کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اسی طرح تا موت تک احیاء دین کے لیے باعتبار سارے عالم کے قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ہماری شہر بنگلور کی جماعت 8 ساتھیوں کی مرکز نظام الدین پہنچ کر وہاں کے ہدایات کو لے کر موریشیس پہنچی۔ الحمدللہ موریشیس میں دعوت و تبلیغ کا کام اعلیٰ سطح پر ہے۔ مرکز نظام الدین سے منسلک تقریباً 40 جماعتیں الحمدللہ کام کر رہی ہیں۔ ہماری جماعت بھی 15 دن موریشیس میں کام کر کے ساؤتھ افریقہ پہنچی۔ ساؤتھ افریقہ میں ہونے والا اجتماع 18، 19، 20 کو اکتوبر 2024 کو حضرت جی والا جو ڈربن میں طے پایا ہے، اور اس اجتماع کی محنت اعلیٰ پیمانے پر ہو رہی ہے۔ اس اجتماع کی محنت کے لیے تقریباً 6-7 مہینوں سے مرکز نظام الدین کے مشورے سے 120 جماعتیں کام کر رہی ہیں، اور دوسرے سال کی 2 جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کی برکت سے پورے ملک میں ماشاء اللہ دین کی فضا قائم ہو رہی ہے، اور لوگوں میں بے دینی کا اور دین کے نہ ہونے اور دین کے مٹنے کا غم پیدا ہو رہا ہے، اور لوگ اسلام کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ چند حاسدین اور شر پسند حضرات کو یہ دینی انقلاب برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ امت میں انتشار و خلفشار اور امت میں آپس میں اتحاد اور جوڑ ختم ہو جائے، اور ان حاسدین میں سر فہرست بنگلور کے جناب حاجی فاروق صاحب اور چند گجراتی تاجر حضرات ہیں۔ جو ہونے والا اجتماع حضرت جی والا جو ڈربن کے مدرسہ دارالعلوم انعامیہ میں، جس میں 500 طلبہ زیر تعلیم ہیں اور وہاں تکمیل تک کی تعلیم ہے، اسی مدرسے کی 100 ایکڑ زمین ہے جہاں اجتماع ہونے کو جا رہا ہے۔ اسی اجتماع کو روکنے کے لیے حاجی فاروق صاحب اور چند گجراتی حضرات مدرسے میں پہنچ کر وہاں کے اساتذہ اور ذمہ داروں کو اس بات کی دھمکی دی کہ اگر یہاں اجتماع ہوا تو ہم مدرسے کا امداد اور چندہ بند کر دیں گے۔ مدرسے کے اساتذہ اور ذمہ داروں کو اللہ جزائے خیر دے، بے ٹوک ہو کر صاف جواب دیا کہ ہم بغیر تنخواہ کے بچوں کو پڑھائیں گے، لیکن اجتماع نہیں روکیں گے۔ جب اس میں ناکام ہوئے تو حاجی فاروق صاحب نے ملکی سطح پر علماء کو جوڑنے کی کوشش کی۔ 1000 علماء کو مدعو کیا تھا، صرف چند علماء جمع ہوئے اور اپنے پاس سے تیار کی گئی فتویٰ جیسی تحریر کو علماء کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد اس فتویٰ جیسی تحریر پر علماء سے دستخط مانگے۔ ان میں امن پسند علماء اکثر چلے گئے اور کچھ علماء پر دباؤ ڈال کر دستخط لیے گئے، اور اسی کو توڑ مروڑ کر اپنے ہفتے واری مشورہ سلطان شاہ میں بروز منگل اکتوبر 2024 کو سنایا، جو کہ بالکل حقیقت برخلاف ہے اور امت کے درمیان توڑ اور فساد، انتشار و خلفشار کا باعث ہے۔ اور ساؤتھ افریقہ میں یہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی کہ سارے ہندوستان میں مرکز نظام الدین کی ترتیب پر کہیں پر بھی کام نہیں ہوتا۔ پھر علماء حاجی فاروق صاحب سے سوال کیا کہ جب ہندوستان میں مرکز نظام الدین کی ترتیب پر کام نہیں ہوئے تو پھر یہ 50 ہندوستان کی جماعتیں کہاں سے آ گئی؟ اس پر حاجی فاروق صاحب کا کوئی جواب نہیں۔ جب ساؤتھ افریقہ کے علماء نے ہندوستان میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہندوستان میں 2 صوبے یعنی کرناٹک اور گجرات کے چند علاقوں کے علاوہ سارے ہندوستان میں مرکز نظام الدین کی ترتیب پر کام ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ساؤتھ افریقہ میں موجودہ مرکز نظام الدین کی 120 جماعتیں اور شورا کی صرف 4 جماعتیں کام کر رہی ہیں۔
جب پوری تحقیق ہوئی تو خود علماء نے کہا ہم نے 100 سال میں اتنا جھوٹ بولتے ہوئے کسی کو نہیں سنا جتنا جھوٹ بولتے ہوئے حاجی فاروق صاحب کو سنا ہے۔ اور ساؤتھ افریقہ کی بڑی شخصیت جن کی نگرانی میں کئی سارے مدرسے چلتے ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب اعظمی دامت برکاتہم، چند سال پہلے مرکز نظام الدین اور دارالعلوم دیوبند پہنچ کر ساری تحقیق کی، پھر اس کے بعد اپنے ملک میں یہ اعلان کیا کہ ہم مرکز نظام الدین کی ترتیب پر ان کے مشورے سے کام کریں گے۔ اور حاجی فاروق صاحب کا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ملک و بیرون ممالک میں جہاں کہیں پر بھی مرکز نظام الدین کے مشورے سے جو حضرت جی والا اجتماع ہوتا ہے وہاں حتی الامکان اس کو روکنے کی پرزور کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ کام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار و مشرکین لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جانے سے اور حق کو سننے سے روکتے تھے۔ اس لیے ساتھیوں سے ہماری درخواست ہے ایک طرفہ باتوں کو سن کر اپنی آخرت برباد نہ کریں، اور اسلام بھی ایک طرفہ سنی ہوئی باتوں پر فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ پوری تحقیق کیجئے، ادباً درخواست ہے، خاص کر شہر بنگلور کے شعراء کے احباب سے کہ پوری تحقیق کیجئے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ 18، 19، 20 اکتوبر ہونے والا اجتماع میں شرکت کر کے پوری تحقیق کریں، حقیقت سے واقف ہو کر پھر فیصلہ کیجئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، گمراہی سے بچا کر سیدھی راہ